بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو جناب کتاب الودیعہ کے بارے میں ہے۔ تو کتاب الودیعہ میں پچھلے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر مودع نے کوئی جگہ معین کی ہے تو مستودع کو اس جگہ میں تبدیلی کا کوئی حق نہیں ہے، مگر یہ کہ امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر امین کے پاس کوئی حرز نہیں ہے، کوئی سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے تو کیا امانت رکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں امانت لے سکتا ہے، لیکن اس پر واجب ہے کہ وہ پھر جناب محفوظ جگہ کو حاصل کرے، اب یا اپنی بنائے یا خریدے یا کسی سے ادھار پہ لے آئے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بچے یا پاگل سے امانت کے طور پر کوئی مال لیتا ہے تو اب وہ امانت تو باطل ہے، کیونکہ بچہ اور پاگل کو حق ہی نہیں ہے کہ عقد ودیعہ کریں، لیکن یہ شخص ان سے چیز لے چکا ہے، اب یہ پھنس گیا، اب اس پر واجب ہے کہ اس چیز کی حفاظت کرے یہاں تک کہ وہ مالک کو پہنچا دے۔ تو مالک کون؟ یعنی بچے اور پاگل کا ولی خاص تو ہے باپ یا دادا، یا باپ دادا کی طرف سے کوئی معین کردہ وصی، اگر وہ نہیں ہے تو پھر جناب یہ حاکم شرع تک وہ چیز پہنچائے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جب وہ مالک آ کے امانت مانگے، امانت مالکی کی بات کر رہے ہیں، تو واجب ہے کہ اس کے حوالے امانت کی جائے، مگر یہ کہ آپ کو کوئی عذر ہو۔ عذر کی 3 قسمیں ہیں: عذر عقلی، عذر عادی، عذر شرعی۔ عذر عقلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امانت پڑی ہے مثلا 200 کلومیٹر دور، اب وہ آپ یہاں کہتے ہیں بھائی مجھے امانت دے دو، تو عقلاً آپ ابھی نہیں دے سکتے ہیں، مگر یہ کہ آپ وہاں جائیں تو یہ ٹائم لگے گا۔ وہ عذر شرعی، آپ حالت نماز میں نماز شروع کر چکے ہیں، وہ بھاگتا آیا بھائی مجھے اپنی امانت دو، تم اپنی نمازوں میں لگے پڑے ہو، تو ایسی صورتحال میں نماز چاہے واجب ہو چاہے مستحب، شریعت کہتی ہے نماز مکمل کرو پھر اس کو دو۔ لیکن شریعت نے دوسرا پہلو بھی بیان کیا ہے کہ اگر اس کو انتہائی فوراً اس چیز کی ضرورت ہے ہاں تو پھر نماز توڑو، اس کو دو۔ کیوں بھائی؟ یا کوئی ہاسپٹل میں اس کے ماں کا اس کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ اس کو جو ہے ہاسپٹل میں جگہ نہیں دے رہے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہے کہ پہلے پیسے دو پھر تمہارا مریض ایڈمٹ ہوگا، یا کوئی اور مجبوری ہے۔ اچھا عذر عادی، مثلا کھانا کھا رہا ہے، نہا رہا ہے، اب وہ آیا وہ کھانا کھانے اور نہانے کو مکمل کرے پھر آ کے امانت دے۔ پھر فرماتے ہیں کہ امانت واپس کرنی ہے اگرچہ امانت رکھنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے کہ کوئی شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا کہ فلاں شخص کافر ہے، اس کی بہت ساری خامیاں بیان کی، اس نے امانت رکھی ہے، جبکہ جس کے پاس امانت رکھی ہے وہ طاقتور بندہ ہے، اگر چاہے تو اس کو امانت نہ دے۔ تو امام علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پھر بھی امانت واپس کرنی ہے۔ مزید ہم یہ حدیث انشاءاللہ عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر مالک اپنی چیز مانگ رہا ہے اور یہ شخص نہیں دیتا تو یہ شخص ضامن ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اچھا اگر بغیر ضرورت کے یہ وہ امانت اٹھا کر پھر کسی اور کے پاس امانت رکھتا ہے امین، تو کہتے ہیں اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے تو یہ شخص ضامن ہے، اور اس کو جو ہے کیا ہے وہ رقم پھر اگر ادھر ادھر ہو گئی تو دینی پڑے گی۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں جناب عبارت کی طرف، دیکھیں کہ یہ جو ہم نے باتیں کہیں یہ عبارت میں بھی موجود ہیں یا یہ عام خطیبوں کی طرح ہم نے ایسے ہی تقریر۔ ولا فرق، کوئی فرق نہیں، فی وجوب الحرز، کہ واجب ہے وہ حفاظت والی جگہ مستودع پر، بین من یملکو، چاہے وہ اس کا مالک ہے پھر تو وہ بات ہی ختم ہو گئی، یا جو ہے کیا ہے مالک نہیں ہے تو بھی اس کو وہ چیز حاصل کرنی ہے، ولا بین من یعلم انہ لا حرز لہ وغیرہ، اور کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ امانت رکھنے والا جانتا ہے کہ اس کے پاس کوئی حرز نہیں ہے یا وہ نہیں جانتا تھا، دونوں صورتوں میں اس شخص کو حرز جو ہے کیا ہے حاصل کرنا ہے۔
ولو استودع اگر یہ امانت لے لے من طفل او مجنون کسی بچے سے یا کسی پاگل سے ضمن تو یہ شخص اس کا ضامن ہے لأنہما اس لیے کہ یہ دونوں یعنی یہ بچہ اور پاگل لیسا اہلاً للإذن ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اذن دیں کہ ہمارے مال کی حفاظت کرو فیکون وضع یدہی تو پھر اس امین کا ہاتھ رکھنا علی مالہما جناب اس بچے اور پاگل کے مال پر بغیر اذن شرعی بغیر اذن شرعی کے ہو جائے گا فیضمن تو نتیجے میں یہ امین صاحب ضامن ہوگا الا ایک صورت میں ضامن نہیں ہوگا وہ کون سی صورت ہے ان یخاف تلفہا اس کو ڈر ہے کہ حقیقت میں تو تلفہ ہونا چاہیے مال کی طرف ضمیر جائے لیکن تلفہ یعنی یہ امانت تلف ہو جائے گی جو اس نے لی ہے امانت کے عنوان سے فی ایدیہما اس بچے اور پاگل کے ہاتھ میں فیقبضھا تو یہ شخص اس امانت کو قبض کرتا ہے بنیت الحسبت حسبہ کی نیت سے یعنی کیا یعنی ان کے مال کی حفاظت کرنا واجب کفائی ہے تو یہ واجب کفائی کے عنوان سے لے لیتا ہے فالاقوی عدم الضمان تو قول قوی یہ ہے کہ یہ شخص ضامن نہیں ہے لیکن یجب مراجعۃ الولی ما امکن لیکن واجب ہے ولی کی طرف مراجعہ کرنا جتنا ہو سکے جتنا امکان رکھتا ہو ولا فرق بین کون المال لہما کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ مال اس بچے اور پاگل کا ہے اور لغیرہما یا ان دونوں کا نہیں کسی اور کا ان کے ہاتھ میں تھا وَإِنْ ادعیا اگرچہ یہ بچہ اور پاگل دعویٰ کرتے ہیں اذنہو کہ اس غیر نے اذن دی ہے لہما ان دونوں کو فی الایداء کہ جاؤ یہ امانت رکھ کے آؤ وحیثو ہاں مگر یہ کہ ان کا باپ فون کر کے بتائے بھائی یہ سامان لے کے آ رہا ہے اس کو تم امانت رکھو پھر تو باپ نے گویا کہ اجازت دے دی وحیثو یقبض الودیعۃ منہما جب یہ شخص قبض کرتا ہے ودیعہ منہما اس پاگل سے اور بچے سے جواز ہی جبکہ یہ قبض کرنا جائز ہو اور لا یا جائز نہ ہو بہرحال اس نے لے لی ہے خوب اور لا معہو ہو یعنی لا مع الجواز یبرأ برد الی ولیہما تو یہ شخص بری و ذمہ ہو جائے گا جب یہ امانت لوٹا کر دیتا ہے اس بچے اور پاگل کے ولی کو کون سا الخاص ولی خاص باپ دادا یا ان کا وصی او العام وہ حاکم ہے مع تعذر الخاص تعذر ہی کی ضمیر جائے گی خاص کی طرف لا الیہما خود اس بچے اور پاگل کے حوالے وہ مال نہیں کر سکتا ویجب اعادۃ الودیعۃ اور واجب ہے امانت واپس کرنا علی المودع امانت رکھنے والے کی طرف مع المطالبت جب وہ مانگ رہا ہے فی اول وقت الامکان جیسے ہی دینا کیا ہو ممکن ہو بمعنی دینے کا مطلب کیا ہے رفع یدہ یہ شخص اپنا کنٹرول اٹھا لے اپنا ہاتھ اٹھا لے انہا اس امانت سے وہ تخلیہ اور یہ شخص رکاوٹیں دور کر دے بین المالک و بین الامانت بین ہاں کی ضمیر امانت کی طرف جائے گی یعنی تالا کھولے بھائی یہ صندوق میں تمہاری چیز پڑی اٹھا لو اس کو اٹھا کے اس کے ہاتھ میں دینا ضروری نہیں ہے فلو کانت فی صندوق مقفل اگر امانت تالے والی صندوق میں ہو ففتح ہو تو اس شخص نے صندوق کو کھولا علیہ اس مودع پر او بیت المحرز یا وہ امانت ایک کمرے میں تھی فکذالک اس نے کمرے کا دروازہ کھول دیا تو یہی کافی ہے لا نقلھا الی المالک مالک کی طرف لے جانا ضروری نہیں ہے زیادتاً علی ذالک تالا کھولنے سے اضافی اور کام اس پر واجب نہیں والعذر الشرعی لیکن اگر اس شخص کے پاس کوئی عذر شرعی ہے کہ اکمال الصلاۃ مثلا نماز کو مکمل کرنا چاہتا ہے وہ انکانت نفلاً اگرچہ وہ نماز کیا ہو مستحبی ہو علی الاقوا قول قوی کے مطابق تو پھر وہ پورا کرے گا ما لم یتضرر المالک بتاخیر جب تک مالک کو کوئی نقصان نہ ہو جناب وہ تاخیر کی وجہ سے تو اس کا مفہوم آپ سمجھ لیں کہ اگر ضرر ہوگا تو نماز توڑ دیں ولا عادی یا عذر عادی اگر ہو مثلا کا انتظار انقطاع المطر برسات ہو رہی ہے یہ شخص کہہ رہا ہے کہ بھائی برسات رکنے دو تو یہ انتظار عادی ہے تو وہ بھی کرنا پڑے گا ورنہ وہی
یا اس جیسا کوئی عقلی ہو، مثلا جو ہے کیا ہے امانت سے دور ہیں، ابھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ وفی اکمال الطعام والحمام، آیا کھانا مکمل کرے نہانا مکمل کرے، وجہان، اس میں دو وجہ ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ کھانا اور نہانا مکمل نہیں کرے بلکہ جو ہے کیا ہے وہ اسی وقت جائے اور یہ دے دے۔ والمعتبر فی السعی، آپ نے جو کہا کہ کوشش کر کے امانت دے، اس کا مطلب کہ دوڑتا ہوا جائے، القصد درمیانہ طریقے سے، نہ انتہائی جلد بازی کرے نہ بالکل جو ہے سستی کرے۔ وَإِنْ قَدْرَ عَلَى زِيَادَتِ، اگرچہ یہ جلد بازی پر قدرت رکھتا بھی ہے پھر بھی جلد بازی کرنا ضروری نہیں۔ وَالْحُكْمُ ثَابِتٌ كَذَلِكَ، فرماتے ہیں یہ حکم کون سا کہ بھائی جیسے ہی آپ سے مالک امانت مانگتا ہے دے دو، یہ بالکل ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْمُودِعُ كَافِرًا، اگرچہ امانت رکھنے والا کافر ہو، خوب، اور مباح المال، اس کا مال کھانا بھی جو ہے کیا ہو مباح ہو، کل حربی، جیسے حربی ہے، بھائی پھر بھی اس کو امانت دینی ہے۔ کیوں؟ للامر باداء الامانت، اس لیے کہ حکم آیا ہے کہ تم لوگ امانت واپس کرو الی اہلہا، اہل امانت کی طرف، من غیر قید، اس میں کوئی قید مسلمان یا مومن ہونے کی نہیں ہے، کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو دینا ہے۔ بھائی دلیل بھی بتا دیں، فرماتے رول فضیل، روایت کی ہے فضیل صاحب نے ان رضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام سے، قال سألت عن رجل، کہتا ہے کہ میں نے شاید امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام لیا تھا، اس کی جو ہے معذرت۔ راوی کہتا ہے میں نے 8ویں امام سے پوچھا ایک مرد کے بارے میں، استودع، جس نے امانت لی تھی، رکھی نہیں تھی بلکہ امانت لی تھی کسی کی اپنے پاس رکھنے کے لیے، من موالیک، اور وہ بندہ بھی آپ کے ماننے اور چاہنے والوں میں سے ہے، مالن، ایک مال لیا تھا، لہو قیمت، وہ قیمتی مال تھا، ورجل الذی علیہ المال، اور وہ شخص کہ جس نے مال رکھا ہے، رجل من العرب، وہ عرب مرد ہے، یقدر اللہ یعطیہ شیئا، اس میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو کچھ بھی نہ دے، یعنی اس کا کھا پی سکتا ہے۔ والمودع رجل کافر خارجی شیطان، اور امانت رکھنے والا ایک ایسا مرد جو خارجی ہے، شیطان ہے۔ پھر کہتے ہیں فلم ادا، میں نے کوئی اس کی جو ہے نا وہ جناب برائی نہیں چھوڑی، بہت ساری اس کی برائیاں بیان کی، شیئا، یہ لم ادا کا مفعول ہے۔ فقال، تو امام نے فرمایا، قل لہو، تم جا کے میرے ماننے والے کو کہہ دو، یرد علیہ، تم اس کو امانت واپس کرو، فإنہ، بالتحقیق اس کافر نے، اعتمنہ، اسے امین سمجھا تھا، علیہ، اس شے پر، بامانت اللہ، گویا کہ اللہ کی امانت سمجھ کر اس کے پاس رکھی تھی، یا جیسے امین خدا کو سمجھتا تھا، اس نے ایسے اس کو بھی سمجھا ہے تو وہ واپس کرنی ہوگی۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث آتی ہے، ون صادق علیہ السلام، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، عد الامانات، دیکھیں عد فعل امر ہے، آپ امانات واپس کریں، امانات جمع الی اہلہا، اہل بمعنی مالک، وَإِنْ كَانُوا مَجُوسًا، اگرچہ وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو۔ خوب، اب مالک نے کہا کہ مجھے امانت دے دو اور اس نے نہیں دی تو کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں وَيَزْمَنُ لَوْ أَحْمَلَ رَدَّ، یہ امین ضامن ہوگا اگر لوٹانے میں جو ہے کیا ہے جناب یہ انکار کرتا ہے، بعد المطالبت، البتہ جب اس سے مالک مانگ چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ امکان رد علی الوجہ سابق، اور ممکن بھی تھا کہ یہ امانت دے سکتا اس وجہ سابق، وجہ سابق کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنا ہاتھ اٹھا لے اور رکاوٹیں دور کر لے، لأنہ، اس لیے کہ یہ اہمال یعنی نہ دینا، من اسباب تقصیر، یہ بھی کوتاہی میں سے ایک سبب ہے، تو نتیجے میں کوتاہی والا ضامن ہوتا ہے۔ وَلَوْ كَانَ تَأْخِيرُ لِعُذْرٍ، لیکن اگر یہ تاخیر کسی عذر کی وجہ سے کر رہا ہے، وجب، تو پھر واجب ہے امانت دینا، کب؟ فی اول اوقات امکان ہی، جیسے ہی دینے کا وقت ممکن ہو، او اودعہا لغیرہ، یا اگر یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے کیا عذر ہوگا تو یا اس پر لیں، یا ضمانت والی، یعنی اہمال کی صورت میں بھی ضامن ہے، او اودعہا لغیرہ، یا بغیر ضرورت کے وہ امانت پھر امانت کے طور پر رکھتا ہے
کس کے پاس؟ ولو لزوجتی، اپنی بیوی کے پاس رکھے، اور ثقتن یا کسی قابل اعتماد کے پاس رکھے، من غیر ضرورت الی الادا، اور اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی امانت رکھنے پر تو بھی یہ شخص ضامن ہے۔ فلو اضطر الیہ، لیکن اگر یہ مجبور ہو کہ وہ امانت کسی اور کے پاس امانت رکھے، بن خاف علیہا، مثلا اسے ڈر ہے، من حرکن، کہ وہ چیز جو ہے کیا ہے جل جائے گی، اور سرکن یا چوری ہو جائے گی، اور نہبن یا پانی میں ڈوب جائے گی، لو بقیت فی یدہ، اگر وہ امانت اس کے ہاتھ میں رہی ہو، وتعذر ردها الی المالک والحاکم، اور متعذر ہے کہ امانت کو حق مالک تک پہنچائے یا حاکم تک پہنچائے، تو اودعہا، یہ شخص اس کو جو ہے کیا ہے جناب امانت رکھے گا کس کے پاس؟ ایک عادل کے پاس۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جناب یہ شخص جو ہے کیا ہے امانت مجبوری کی صورت میں کسی اور کے پاس رکھ سکتا ہے، لیکن وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔